الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 معروف آیت مبارکہ ہے۔ تقریباً ہر کلمہ گو اس آیت مبارکہ کو سنتا بھی ہے، اور کافی سارے حضرات کو یہ آیات مبارکہ زبانی بھی یاد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ صلاۃ اور سلام دو باتوں کا اللہ نے ذکر کیا یہاں۔ اب پہلی بات تو یہاں یہ عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کتنی عبادات کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جتنی عبادات ہیں، مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یوں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ جتنی عبادات ہیں ان میں ترتیب اور اصول یہی ہے۔ واحد یہ درود شریف والی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز اختیار فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ بھی، میرے فرشتے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ میں اللہ بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اب جب اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو میرے بھائی ہمارے درود شریف کی تو پھر آقا کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی زیادہ تعداد کے اندر فرشتے، اربوں خربوں کی تعداد میں، میرے بھائی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب ہمارے درود شریف کی تو پھر آقا کو واقعتاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آقا کی شان اور آقا کی عزت اور آقا کا مقام اللہ نے بہت بلند و بالا بنایا ہے۔ لیکن اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں درود شریف پڑھنے کا ذاتی طور پر ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آگے چل کر یہ حدیث مبارکہ کی اور واقعات کی روشنی میں عرض کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اور دوسرے نمبر پہ میں سمجھاتا چلوں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری، اللہ تعالیٰ نے اس میں دو کاموں کا حکم دیا ہے نا۔ نمبر ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، یعنی صلاۃ بھی اور سلام بھی۔ اب یہ دو لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا، صلاۃ و سلام۔ اب صلاۃ اور سلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے دو کاموں کرنے کا حکم دیا نا۔ قرآن کریم کے اندر اجمال ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح ہوتی ہے۔ ہم کتابوں میں سے حدیث پاک کی جو کتابیں ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ قرآن مجید کے بعد جس کا درجہ ہے، اور صحیح بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، صلاۃ اور سلام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم جانتے ہیں، وہ کس طرح؟ ہم نماز میں اتحیات کی حالت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے السلام علیکہ۔
सलात से मुराद क्या है। अब देखिए, मैं बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, तो मेरे आका ने सहाबा किराम के बारे सामने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे आका ने दरूद इब्राहीमी पढ़कर सहाबा को सुनाया और फरमाया ये सलात है। अब इससे मालूम हुआ कि सलात और सलाम से मुराद, आजकल बाद लोगों ने ये सलात व सलाम कुछ मखसूस अपने बनाए हुए अल्फाज के लिए मुख्तस कर लिया है। मैंने बुखारी शरीफ की रिवायत आपके सामने रखी है, जिससे मालूम हुआ कि सलात व सलाम से मुराद ये दरूद है, और दरूद इब्राहीमी मेरे आका ने पढ़ा। और फिर जिस दरूद के अंदर याद रखें लफ्ज़ दो तरह के आ जाए, सलात का भी आ जाए, सलाम का भी आ जाए। मिसाल के तौर पर जब आका का नाम मुबारक हम सुनते हैं तो हमें तालीम है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये मुख्तसर सा गोया के सलात व सलाम दोनों चीज़ें आ गई। वो कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि ये सलात है और वसल्लम ये सलाम है। तो मालूम हुआ कि सलात व सलाम से मुराद यही चीज़ है कि जिसके अंदर लफ्ज़ सलात भी आ जाए और लफ्ज़ सलाम भी आ जाए। और हदीस पाक के अंदर जितने दुरूद शरीफ मनकूल हैं, अक्सर में आपको यही बात मिलेगी कि सलात का लफ्ज़ भी आएगा और सलाम का लफ्ज़ भी आएगा। दुरूद इब्राहीमी याद रखें, सारे दुरूद शरीफों से अफजल दुरूद इब्राहीमी है। और फिर मुख्तसर दुरूद यही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, याद रखें दुरूद शरीफ पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या होगा और दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है, मकाम क्या है, और ना पढ़ने पर वाइदात क्या हैं। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। फरमाया जो बंदा मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, एक मरतबा, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और अल्लाह उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं और अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करते हैं। और एक रिवायत में है कि चूँकि सलामती का लफ्ज़ भी है तो अल्लाह 10 सलामतियाँ उसके ऊपर नाज़िल फरमाते हैं। यानी एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें तो 10 रहमतें तो आ गई हैं ना, 10 गुनाह भी मुआफ़ हो गए, 10 दर्जे भी बुलंद हो गए और 10 सलामतियाँ भी बंदे को मिल गई हैं। बल्कि एक हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं, मेरे आका ने एक मरतबा बाग में थे तो लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा को मुझे कुछ गलत गुमान होने लगा कि कहीं दुनिया से पर्दा तो नहीं फरमा गए। मेरे आका के पाँव मुबारक को भी पीछे से हाथ लगाया, तो बाहर का जब मेरे आका सजदे से फारिग हुए तो मैंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तरतीब से हटकर एक लंबा सजदा किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं बड़ी खुशी की हालत के अंदर थे, जब सजदे से सर उठाया ना तो मेरे आका के चेहरे के ऊपर फ़रहत और खुशी बशाशत के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। जैसे बंदा खुश होता है ना तो चेहरे के ऊपर भी वो खुशी के आसार नज़र आते हैं। मैंने सवाल किया इतना लंबा सजदा क्यों किया, और फिर ये भी पूछा आका खुश बड़े हैं, तो मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह परवरदिगार ने मेरे ऊपर ये इनाम किया है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब क्या तू इस बात के ऊपर राज़ी नहीं जो तेरा उम्मती मेरे आप पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, आपका उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं अल्लाह उस पर 70 रहमतें नाज़िल करूँगा। एक रहमत नहीं, 70 रहमतें। इससे मालूम हुआ कि दुरूद शरीफ तो रहमतों को खींच कर लाने वाली चीज़ है ना, दुरूद शरीफ अल्लाह परवरदिगार की रहमतों को लाने वाली चीज़ है ना। एक और हदीस मुबारका में ये बात मौजूद है, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़रैज़ के अलावा अपने औकात को अगर मैं इस तरह
تقسیم کر لوں کہ میں چوتھا حصہ درود شریف پڑھنے پر گزاروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے تیسرا حصہ، فرمایا ٹھیک ہے بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ پھر کہنے لگا نصف، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ پھر کہا کہ میں سارا وقت ہی درود شریف پڑھنے پر گزاروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اذن یکفا ہمک و یغفر ذنبک، جب درود شریف کثرت سے پڑھے گا اللہ دو چیزیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر ایک، اللہ غم اور پریشانیوں سے بھی تجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ نمبر دو، اللہ تیرے گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے غم اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے اور بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھنا گناہوں کے لیے ایسے ہے کہ جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دو نا، آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ درود شریف کی برکت سے بندے کے گناہوں کو بجھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کے ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن آپ کے قریب زیادہ کون سا بندہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت، جو میرے اوپر زیادہ درود شریف پڑھے گا، فرمایا کل قیامت کے دن میرا وہ بندہ زیادہ قریب ہوگا اور میرا مقرب ہوگا اور میرا پیارا ہوگا۔ یعنی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بندہ، درود شریف جتنا اچھا، کل پریشانی میدان معاشر کا دن، سختی کا دن اور نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائیوں۔ اگر جون جولائی کی گرمی ہو اور ہمیں اگر سایہ مل جائے اور ٹھنڈی ہوا مل جائے، اے سی مل جائے، اللہ پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو اسی طرح میرے بھائی وہ میدان معاشر کے اندر میرے آقا کا قرب کس بندے کو ملے گا؟ فرمایا جو بندہ میرے اوپر درود شریف زیادہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن فرمایا میرا قرب اس کو زیادہ نصیب ہوگا، کل قیامت کے دن وہ بندہ میرا زیادہ مقرب ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک حدیث پاک تو وہ معروف ہے نا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں 3 بندوں کا ذکر کیا، فرمایا 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، فرمایا میری مصیبت زدہ امت کی خدمت کے لیے جو بندہ نکلے اور تعاون کرتا ہے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اور نمبر 3، میرے اوپر درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے۔ ان 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب پہلی حدیث اور اس حدیث پاک کو اگر ملا کر ہم خلاصہ یہ نکالیں، بالکل ٹھیک نکلے گا کہ جو بندہ میرے آقا پر درود شریف زیادہ پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ بھی عطا فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی اس بندے کو نصیب ہوگا۔ پھر میدان معاشر میں اگر یہ چیز مل گئی تو پھر بندے کا تو معاملہ الحمدللہ حل ہو گیا نا مسئلہ۔ پھر آگے تو میرے بھی مسائل آگے جنت تک پہنچنے کے لیے آسانی بن گئی نا، آقا کا قرب بھی مل گیا ہے اور اللہ پروردگار نے اپنے عرش کا سایہ بھی تو عطا فرما دیا ہے نا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ فقد نسی طریق الجنہ، فرمایا جو بندہ میرے اوپر درود شریف پڑھنا بھول گیا ہے وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے والا راستہ جنت کا راستہ ہے اور درود شریف چھوڑنا یہ جنت کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اتر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت ساری حدیث مبارکہ میں سے میں نے چند حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جن کے اندر درود شریف پڑھنے کی فضیلت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 2 روایات نقل کرتا ہوں وحیدات کے بارے میں۔ نمبر 1، میرے آقا نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا بخیل ہونے کے لیے، آدمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ میرا نام سنے اور میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے، آقا کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، فرمایا یہ بندہ بخیل ہے۔ اور دوسری روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا اور جبرائیل نے بد دعا دی کہ آپ کا وہ امتی جو آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے آقا نے اس پر آمین فرمائی ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا کا جب نام مبارک آئے، علماء نے یہ بات لکھی ہے صلو علیہ وسلم تسلیمہ کے تحت، فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا آقا پر ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض عین کے الفاظ حضرت مفتی عبدالرؤف سکری نے لے کے ہیں۔ فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، صاحب حیثیت پر حج کرنا فرض ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنا بھی زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے نا، اور بار بار پڑھنا فرمایا یہ سنت اور مستحب ہے، اور یہ میرے آقا کی محبت کا تقاضا ہے کہ جب نام مبارک آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو فوری پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف ہے مختصر سا۔ اب درود شریف پڑھنے کے اوپر میرے بھائیوں ہمیں ملے گا کیا اور کن مسائل کے لیے ہم نے درود شریف پڑھنا ہے؟ اب یہ باتیں میں ذرا دو چار واقعات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں نقل کیے ہیں، اور میں وہاں سے ان کو نقل کرتا ہوں جس سے بات کا سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا کہ درود شریف بندے کو کہاں کہاں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن بڑا پریشان ہوگا کہ نامہ اعمال جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ خالی ہے اور گناہ والا پلڑا بھرا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ کے ایک ٹکڑا انگلی کے سرے کے برابر وہ نیکیوں والے پلے میں رکھیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا اور اللہ بھی فرما دیں گے کہ جا معاف کر دیا، جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ اب کام بن گیا، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا جواب دیں گے میرے امتی دنیا میں جو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا آج مشکل گھڑی میں وہ تیرے کام آ گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن یہ میزان پر بھی درود شریف پڑھنا بندے کے کام آ جاتا ہے، میرے آقا کا قرب بھی ہوگا، میرے آقا کی شفاعت بھی ہوگی۔ چنانچہ ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں، وہ واقعہ یہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے، ٹھیک ہے بعض میٹھے ہوتے ہیں، بعض پھیکے ہوتے ہیں، بعض کڑوے ہوتے ہیں، لیکن تیرے پیٹ سے نکلنے والا شہد ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ حالانکہ بعض پھل جو ہیں ان کے رس پھیکے بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں۔ تو شہد کی مکھی نے کیا جواب دیا کہ میں جب مختلف پھلوں کا رس چوس لیتی ہوں نا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتی ہوں، اللہ درود شریف کی برکت سے ان کڑوے اور پھیکے رسوں کو بھی میٹھا بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو میرے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے گھروں کے حالات کڑوے تو ضرور ہیں، معاشی طور پر بھی، خانہ جنگی کی کیفیت سے بھی میٹھا کرنے کا نسخہ بھی موجود ہے، اس کو استعمال تو کریں نا، درود شریف پڑھنے کا اہتمام تو کریں نا، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور گھر کے حالات میٹھے ہوں گے، آپس کے اندر پیار و محبت کا ماحول بنے گا، یہ ساری برکات ہوں گی درود شریف کی۔ میرے بھائی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اور نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، تو اچانک منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کے کمرے میں جائیں تو کمرے کے اندر عجیب قسم کی لائٹ قسم کی بڑی بہترین خوشبو، دلکش اور نور محسوس ہو، اور احباب نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو پہلے تو وہ بات کو چھپاتے رہے، لیکن جب بار بار احباب نے ساتھیوں نے پوچھا، اصرار کیا، اس نیک بندے نے جواب دیا کہ جی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اپنے حجرے میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں،
تو خواب کے اندر میرے آقا تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ جس بندے نے خواب کے اندر آقا کو دیکھا، سچ مچ اس نے آقا کو دیکھا، شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آقا تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا کہ جس منہ سے تو میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے قریب کر، میں اس کو چوموں، بوسہ لوں۔ جب سے میرے آقا نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا ہے، اللہ اس سے خوشبو ہی خوشبو پھیلا رہے ہیں، اور میرے کمرے کے اندر وہ خوشبو اور نور آقا کی خواب میں تشریف آوری کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لب میرے آقا پر درود شریف پڑھنے کے لیے ہلتے ہیں تو میرے آقا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں میں ان کو چوموں۔ لیکن کثرت سے یاد رکھیں، عام تقریباً جتنے اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، اپنے مریدین کو ایک تسبیح تو یقیناً، ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں 2 تسبیحاں صبح شام تو عادت بنا لو نا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین کو 3 تسبیحوں کا حکم دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ 3 تسبیحاں کم از کم ضرور پڑھنی چاہیے روزانہ درود شریف کی۔ اور حضرت مولانا عبدالرؤوف سکروی فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے تو اس کثرت کب ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ جمعے کے دن، یہ حدیث پاک کے اندر بات موجود ہے، کثرت اور جمعے کا دن۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کا مفہوم یہ ہے کہ کم از کم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھو، 3000 مرتبہ جمعے کے دن، فرمایا یہ کثرت بنے گی۔ اور عام دنوں کے اندر فرمایا بے شک 3 تسبیحات پڑھ لو، گزارا چل جائے گا، اور جمعے کے دن 3000 مرتبہ پڑھنے کی عادت بناؤ۔ تو باہر کہ یہ درود شریف جب کثرت سے پڑھیں گے میرے بھائیو تو میرے آقا کی خواب کے اندر بھی ملاقات، اور پھر میرے آقا یاد رکھیں یہ مدینہ منورہ کا ٹکٹ حاضری صرف مال نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا اللہ پروردگار ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے میرے بھائی۔ چنانچہ ایک واقعہ حضرت شیخ خدیر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اور وہ عورت کہ اس کی اکلوتی بیٹی، اور وہ عورت خود بیوہ ہو چکی تھی، اکلوتی بیٹی، صاف ظاہر ہے کہ خامن فوت ہو جائے تو ایک ہی بیٹی، اس کی تو کل کائنات وہی بیٹی تھی، اور بیٹی بالغ ہو چکی تھی، ابھی شادی کرنی تھی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیٹی فوت ہو گئی۔ اب خاتون بڑی پریشان رہتی تھی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب کے اندر میری بیٹی سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جب سونے لگے نا تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 4 رکعت نماز پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھیں ہر رکعت میں، اور پھر اللہ سے دعا کر کے آپ سو جائیں۔ چنانچہ اس خاتون نے ایسا ہی کیا، 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر سلام کے بعد دعا مانگی اور سو گئی۔ اور اگلے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور بڑی پریشان تھی، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت نے پوچھا میری بہن کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی حضرت میں نے وظیفہ بھی کیا ہے، بیٹی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن بیٹی کی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ بیچاری کو آگ کے اندر جیسے جلایا گیا ہو، جسم کالا ہے، زخم ہے جیسے گرز وغیرہ لوہے کے ہتھوڑے مارے گئے ہوں، اور خون اور پیپ رسک رہا ہے، تو بیٹی بیچاری عذاب کے اندر پھنسی ہوئی۔ میں نے پوچھا تو بیٹی نے کہا امی تو مجھے کہتی تھی نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، پردے کا اہتمام، تیری باتوں کا میں اس وقت خیال نہیں رکھتی تھی، لیکن اب تو فرشتے مجھے صدا دے رہے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، عذاب کے اندر مبتلا ہوں، تو میرے لیے دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ میری بہن ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی بیٹی کے لیے دعا کروں گا اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ کچھ دن گزرے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود خواب کے اندر دیکھا اس نوجوان بچی کو۔ جنت کے اندر بڑا عظیم الشان ایک محل ہے، اور اس محل کے اندر ایک تخت ہے بڑا بہترین سجا ہوا، اور اس تخت کے اوپر دلہن کی طرح وہ نوجوان بچی بیٹھی ہے،
اور سامنے جنت کے پھل پڑے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے حوریں وغیرہ وہاں موجود ہیں۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ تو فلاں خاتون کی بیٹی ہے؟ جی حضرت میں فلاں خاتون کی بیٹی ہوں۔ تیری ماں نے تو مجھے خواب میں آپ کو دیکھا کچھ اور بتایا تھا۔ انہوں نے کہا، بچی نے، کہ جی بالکل میری امی نے ٹھیک آپ کو بتایا تھا، لیکن اللہ نے رحمت کا معاملہ اس طرح کیا کہ ہمارے قبرستان سے ایک اللہ کا ولی گزر رہا تھا اور وہ قبرستان کے اندر آ کے بیٹھ گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے کافی سارا درود شریف پڑھا اور سارے قبرستان والوں کی ایصال ثواب کیا۔ اللہ پروردگار نے اپنے پیارے بندے کے درود شریف پڑھنے کی برکت کی وجہ سے سارے قبرستان والوں کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرحومین کے لیے اگر درود شریف کا ایصال ثواب کریں یہ بھی بڑا محبوب عمل ہے۔ حضرت شیخ نے ایک واقعہ اور نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ اتنا گناہگار اور کہہ لیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا، بد زبان، لوگوں کو تنگ کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت آپ اس کو ذرا سمجھائیں یا آبادی سے نکال دیں۔ اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ فلاں بندہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلیم ایسے کرو کہ اس کو کہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو اس آبادی سے نکل جا، شہر سے نکل جا اور ویرانے میں جنگلات میں جا کے وقت اپنا گزار۔ تو میرے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور میرے بندے تجھ سے تنگ ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا، اللہ کا حکم تھا، اور وقت گزر گیا۔ تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ میرے کلیم فلاں جنگل میں جاؤ کہ میرا ایک پیارا دوست ولی فوت ہو چکا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور جا کے اس کا نماز جنازہ پڑھو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جو لوگ جائیں گے میں اللہ ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو آپ کے پیروکار بھی چل پڑے اور وہاں جنگل میں پہنچے تو دیکھا وہی آدمی ہے کہ جس کو اللہ کے حکم سے نکالا تھا۔ بڑے حیران ہوئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، سارا کام کیا، کفن بھی، جنازہ بھی، دفن بھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی تو پوچھا، یا اللہ بندہ تو وہی تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلیم تھا تو پہلے ایسا ہی کہ لوگ تنگ تھے، نافرمان تھا، لیکن جب تم نے اس کو شہر سے نکال دیا اور جنگل اور ویرانے میں آیا، مجھ سے توبہ اور معافی مانگتا رہا اور تورات کی تلاوت کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی نا، تو تورات کی تلاوت بکثرت یہ کرتا رہا، اور ایک مرتبہ تورات پڑھتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، حضرت محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف بھی پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مجھ سے یوں دعا کی کہ اللہ اپنے اس محبوب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ تو میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ ولیوں میں شامل کر لیا ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو جتنے واقعات میں نے نقل کیے ہیں تو درود شریف پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہو، بڑی سے بڑی کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہ پروردگار درود شریف کی برکت سے تمہاری اس مشکل کو حل فرمائیں گے، اللہ تمہارے اس مسئلے کو حل کریں گے، اللہ تمہاری اس تکلیف کو دور کریں گے، اللہ تمہاری اس بیماری سے تمہیں چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف یہ آقا پر ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات مبارکہ کے اندر معمول یہ تھا کہ کوئی بندہ تحفہ آ کے دیتا نا، ہدیہ، تو میرے آقا قبول فرماتے اور اس سے بہتر ہدیہ اس کو واپس کرتے، اس سے اچھا۔ جب یہ تحفہ پہنچے گا
اور حالات پہنچیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے یہ درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ یہ درود شریف پڑھنا اتنا مبارک عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود شریف پہنچایا جاتا ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے ایک اور بات بھی عوام میں مشہور ہے، عقیدے کی بھی اصلاح کرتا چلوں کہ جہاں درود شریف پڑھا جائے نا کہ آقا تشریف لاتے ہیں۔ سنیے صحیح حدیث مبارکہ، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ ومن صلی علیہ نائیا قد ابلغتہ۔ فرمایا کہ جو بندہ میری قبر کے اوپر آ کر میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ میں روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، وہ پوری روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی درود شریف پڑھ رہا ہو وہ فرشتے میرے آقا کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے میرے بھائی، عقیدہ ذرا ٹھیک کر لیجئے۔ اچھا، فرشتے جب درود شریف لے کے جاتے ہیں، جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں کا بیٹا، یعنی درود شریف پڑھنے والا خوش نصیب ہے کہ فرشتے اس کا بھی نام لیتے ہیں اور اس کے باپ کا بھی نام لیتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، اور پھر وہ پریشان ہے، یہ مصیبت ہے، تو میرے آقا ہدیہ اس سے بہتر دیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ میرے اس امتی کی پریشانی کو دور کر، اللہ تکلیف کو دور کر، اللہ اس مسئلے کو حل کر۔ چنانچہ میرے آقا کے اوپر درود شریف پڑھنے کی برکت اور آقا کی شفاعت کی وجہ سے اللہ اس بیماری اور تکلیف کو دور فرماتے ہیں، اللہ اس مشکل کو حل فرماتے ہیں۔ یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں میرے بھائیوں۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف ایسا ہے میرے بھائی کہ اگر ہم یہ 80 مرتبہ پڑھیں گے عصر کے بعد اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف فرما کر 80 سال کی عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کئی واقعات اس بات کے اوپر تھے کہ جنہوں نے درود شریف پڑھا اللہ نے بیماری کو دور کیا، اللہ نے دکھ کو دور کیا، اللہ نے مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائی، اللہ نے مسئلہ حل کیا۔ لیکن وقت کا دامن ساتھ نہیں دے رہا، بس جو بات کہی گئی سنی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔